أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمارا پہلا پارہ الحمدللہ کثیرا مکمل ہو چکا ہے، آج ہم دوسرا پارہ شروع کریں گے۔ دوسرا پارہ جو ہے وہ جیسا کہ پہلا پارہ جو تھا اس میں سورہ البقرہ سے آغاز ہوا اور سورہ البقرہ کی 141 جو آیتیں ہیں اس پر پہلے پارے کا جو ہے اختتام ہوا، وہاں پر وہ مکمل ہوا۔ اب جو دوسرا پارہ ہے، پارہ نمبر 2، اس میں کل 111 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں، اور یہ آیت نمبر 142 سے لے کر آیت نمبر 252 پر مشتمل ہے۔ پورے پارے میں یعنی کہ جو دوسرا پارہ ہے اس میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، سب سے پہلے تو تحویل قبلہ کا بیان ہے، یعنی کہ جو قبلہ ہے بیت المقدس کی جگہ پہ وہ خانہ کعبہ کو بنایا گیا، یہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت بر اور ابواب بر ہیں، پھر قصہ طاعون، اور پھر اس کے بعد قصہ طالوت کا جو ہے وہ اس بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ پورے پارے میں آیت کے ساتھ 1 بائی 1 پڑھیں گے۔ تفسیر ہر آیت کے ساتھ اس کی جو تفسیر ہے وہ اس کا ذکر کیا جائے گا اور آپ کو بہت اچھے سے اس کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ آغاز کرتے ہیں دوسرے پارے کا جو کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سَيَقُولُ السُّفَہَاءُ، جلد ہی کہیں گے بے وقوف، من الناس، لوگوں میں سے، ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا انہیں، عن قبلتہم التی، ان کے قبلے سے جو، کانوا علیہا، جو تھے وہ جس پر، کل، کہہ دو، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اس آیت کا جو بامحاورہ ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ جلد ہی بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ یعنی بیت المقدس سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے تھے۔ تو آپ کہیے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہے صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس آیت سے تبدیلی قبلہ جو ہے اس کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ پیچھے جو ہم پڑھ چکے ہیں ان آیتوں میں یہود کے ان اعتراضوں کا ذکر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر تھے۔ اب ان کے اس اعتراض کا ذکر ہے جو انہوں نے اسلام پر کیا، اس کے نہایت نفیس جو ہیں وہ جوابات یہاں دیے جا رہے ہیں۔ اب تک دستور یہ تھا کہ کفار نے اعتراض کیا اور قرآن کریم نے جواب دیا۔ اب ان کے اعتراض سے پہلے ہی یعنی ابھی انہیں اعتراض نہیں کیا، لیکن ان کے اعتراض کرنے سے پہلے ہی مسلمانوں کو جواب دینے کی تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے کہ کفار یہ اعتراض کریں گے اور تم پھر ان کو یہ والے جو جوابات ہیں وہ دے دینا۔ اس سے پہلے اہل کتاب جو ہیں ان کی چند بے وقوفیوں کا ذکر ہوا کہ وہ اپنے بزرگوں کی نیکیوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب ان کی ایک بڑی بے وقوفی کا ذکر ہے کہ وہ اس تبدیلی قبلہ پر اعتراض کرتے ہیں جو کہ اسلام کی حقانیت پر کھلی ہوئی دلیل ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے
تفسیر خزائن عرفان میں ہے کہ یہ آیت یہود اور مشرکین مکہ یا منافقین یا ان سب کے جواب میں نازل ہوئی جن کو تبدیلی قبلہ پر اعتراض تھا اور جنہیں یہ والی جو تبدیلی ہے قبلے کی وہ ناگوار تھی، تو ان سب کے جواب میں یہ جو آیت ہے وہ نازل ہوئی۔ آپ دیکھیں سیقول، بعض علماء نے کہا کہ یہ آیت جو ہے یہ تبدیلی قبلہ کے بعد جو ہے تب نازل ہوئی۔ قد نرا تقلبا، یہ نزول میں اس سے پہلے ہے اور ترتیب میں اس کے بعد، یعنی اے نبی علیہ السلام ہم نے قبلہ تو تبدیل کر دیا مگر اب عنقریب مخالفین یہ اعتراض کریں گے۔ اور بعض نے فرمایا کہ اس کا نزول تبدیلی قبلے سے پہلے ہے، یعنی ہم آپ کی مرضی کے موافق، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی تھی، ان کی خواہش تھی کہ بیت المقدس کی جگہ پہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ قبلہ بن جائے، تو اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم آپ کی مرضی کے موافق قبلہ تبدیل تو کر دیں گے، لیکن یہ بھی خیال رہے کہ کفار جو ہیں اس پر اعتراض کریں گے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جب وہ اعتراض کریں گے تو پھر آپ اس کا یہ والا جو جواب ہے وہ دے دیجئے گا۔ اب دیکھیں کہ عبادات میں بدنی عبادت سب سے افضل، اور بدنی عبادات میں نماز جو ہے وہ سب سے افضل، اور نماز میں سجدہ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، جیسا کہ قرآن آیات سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن کوئی عبادت نہ ہوگی مگر رب کے جمال کا مشاہدہ کر کے اسے سجدہ مسلمان جو ہیں وہ کریں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ بقیہ عبادات ہر جگہ ہر طرح ہو سکتی ہیں، مگر نماز اور سجدے کے لیے جگہ اور وقت جو ہے وہ مقرر ہے، اسی کے لیے سمت بھی ہے، اسی سمت کو جس طرف نماز اور سجدہ ہو قبلہ کہا جاتا ہے۔ روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، اس میں قبلہ رو ہونا یا رہنا یہ ضروری نہیں ہے، مگر نماز میں قبلہ رو ہونا لازم ہے، یعنی کہ ایک ایسی جگہ جہت ہو، ایسا قبلہ کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جا سکے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ ایک ہی رہا، مگر اسلام میں دو قبلے ہوئے کہ ہجرت سے پہلے اسلام کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا، جس پر مشرکین نے مکہ جو ہے ان کو اعتراض تھا کہ یہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں مگر قبلے میں ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہجرت کے بعد 17 ماہ تک تو وہی قبلہ رہا، یعنی بیت المقدس، تو یہود اور عیسائیوں کا بھی یہی اعتراض رہا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں ہماری مخالفت کرتے ہیں مگر ہمارے ہی قبلے کو اپنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ہی قبلے کی طرف منہ کر کے تو نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی یہ خواہش تھی، یہ تمنا تھی کہ ان کا جو قبلہ ہے وہ کعبۃ اللہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرضی، ان کی منشا کے موافق قبلے کی تبدیلی فرمائی، مگر اس سے پہلے بطور تمہید فرمایا کہ اس تبدیلی پر یہ اعتراض ہوگا کہ مسلمانوں نے اپنا جو قبلہ ہے وہ کیوں تبدیل کیا۔ اگر بیت المقدس ناقص تھا تو اب تک پھر ادھر جو نمازیں تھیں اس کی طرف منہ کر کے کیوں پڑھ رہے تھے، اور اب وہ جو نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے انہوں نے پڑھ لی ہیں، اب وہ کامل ہیں یا ناقص ہیں، ہوئی بھی ہیں کہ نہیں ہوئی، اور اگر وہ کامل تھا تو پھر اسے چھوڑ کیوں دیا، یعنی کہ بیت المقدس جو قبلہ ہے وہ کامل تھا تو پھر اس کو چھوڑ کیوں دیا، اور اگر ناقص تھا تو پھر اس کو اختیار کیوں کیا گیا تھا، پھر اس کی طرف منہ کر کے نمازیں کیوں ادا کی گئی تھیں۔ تو یہ تمام جو ہیں پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو کفار ہیں، یہ جو وہاں پر لوگ ہیں وہ سب یہ اعتراضات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اعتراضات کے جواب میں مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان عقل کے اندھوں کے جواب میں کہہ دینا کہ ہمارے اس عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو ہم متعصب ہیں، نہ خوش آمدی ہیں، نہ قوم پرست ہیں، نہ یہودی ہیں اور نہ ہی عیسائی ہیں کہ ان کی طرح پورب اور پچھم وغیرہ کے جو ہیں ان کی پوجا کریں، کیونکہ جو یہودی تھے انہوں نے صرف اس لیے پچھم کو اپنا قبلہ بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی جو ہے وہ مغربی جانب سے آئی، اور جو عیسائی تھے انہوں نے اس خیال پر مشرق کو قبلہ اختیار کیا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر مشرقی حصے میں حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو خوشخبری ہے وہ لے کر آئے تھے۔ تو ان کی ان باتوں میں، ان کے رد میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اے مسلمانوں تم ان کو یہ جواب دے دو
کہ مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، جسے چاہتا ہے راہ مستقیم دکھاتا ہے، سیدھی راہ دکھاتا ہے، وہ جس طرف چاہے سجدے کروائے، جس طرف سے چاہے وہ روک دے، جس طرف سے چاہے وہ سمت جو ہے وہ اس کو سجدے کے لیے بنا دے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ قبلے کی تبدیلی کے حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ پہلے ہم پیچھے جو پارہ نمبر 1 ہے، پارہ الف لام میم، اس میں ہم پڑھ چکے ہیں کعبۃ اللہ کی جو تاریخ ہے وہ۔ اب یہ سمجھیے کہ عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی سمت جو ہے نا وہ ضرور ہونی چاہیے، جیسا کہ ملائکہ اور جن و انس سب کی عبادتوں کے لیے سمتیں جو ہیں وہ مقرر ہیں، جسے ان کا قبلہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حاملین عرش کا قبلہ عرش اعظم، اور ملائکہ کا قبلہ کرسی، اور ملائکہ بررہ کا قبلہ کرسی، اور ملائکہ صفرہ جو ہیں ان کا قبلہ بیت المعمور ہے۔ تو ضرورت تھی کہ فرشیوں کا بھی کوئی نہ کوئی قبلہ ہو۔ ان کے لیے از آدم تا موسیٰ علیہ السلام جو قبلہ تھا وہ کعبۃ اللہ ہی رہا، جس کی حکمت بھی ہم آئندہ بیان کریں گے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس بنا، مگر یہودیوں نے اس کا غربی حصہ اور عیسائیوں نے شرقی حصہ اختیار کر لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج اور موجودہ نماز کی فرضیت سے پہلے بھی اپنے رب کے عابد اور ساجد تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عبادت موجودہ نماز سے مختلف تھی، بلکہ حق یہ ہے کہ بچپن ہی سے رب کی عبادت کا ذوق اور شوق تھا، مگر چونکہ آپ کسی وقت بھی کسی پیغمبر کے امتی نہیں ہوئے، اس لیے آپ کی عبادت کسی دین کے اتباع میں نہیں تھی، بلکہ اپنے کشف سے، اور یہ کشف قدرتی طور پر شریعت ابراہیمی کے مطابق تھا۔ چنانچہ نبوت سے 6 ماہ پہلے جو غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت فرمائی، وہ بھی اپنے کشف کے مطابق تھی۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب معراج شریف ہوا، اس میں نماز فرض ہوئی، تو بیت المقدس ہی قبلہ جو ہے وہ مقرر ہوا، کیونکہ یہاں سے ہی آسمانی سفر شروع ہوا تھا، اور وہاں ہی انبیاء کرام کا اجتماع، وہاں ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت کا ظہور ہوا، گویا یہ ان واقعات کی یادگار تھی۔ تو معراج شریف کے بعد جب مکہ مکرمہ میں قیام رہا تو بیت المقدس ہی کی طرف نماز ہوتی رہی، مگر کعبہ معظمہ کو سامنے لے کر، یعنی بیت المقدس کی طرف اس طرح منہ کرتے کہ کعبہ معظمہ بھی سامنے آ جاتا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر اس طرح 2 قبلوں کا اجتماع جو تھا وہ ناممکن تھا، لہٰذا بیت المقدس کی طرف ہی نماز ہوتی رہی، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شوق تھا، ان کی یہ خواہش تھی کہ جو کعبہ ہے وہ ہمارا قبلہ ہو۔ چنانچہ ہجرت سے 1 سال 5.5 مہینے تقریباً ان کے بعد 15ویں رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ نماز ظہر پڑھا رہے تھے۔ 2 رکعتیں بیت المقدس کی جانب ہو چکی تھی کہ عین نماز کی حالت میں حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت جو ہے وہ لے کے آئے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 144، آگے ہم پڑھیں گے۔ تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کعبے کی جانب پھر گئے۔ یہ نماز قبلتین ہوئی اور مسجد جامع قبلتین ہوئی۔ یہ مسجد اب تک موجود ہے اور اس کا جو نام ہے وہ بھی قبلتین ہے۔ اس میں جنوباً شمالاً 2 محرابیں بھی ہیں۔ صحیح مسلم کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تبدیلی قبلہ کی جو آیت ہے وہ ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان میں نازل ہوئی، مگر ہو سکتا ہے کہ یہ وقت ظہر اور عصر کے مابین ہو اور اسی وقت نماز ہو رہی ہو، ورنہ پھر مسجد قبلتین کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ قباء میں رہنے والے صحابہ کرام کا بھی ایسا ہی واقعہ ہوا کہ انہیں تبدیلی قبلہ کی خبر نہیں تھی، نماز کے درمیان میں کسی نے انہیں خبر دی اور اسی وقت وہ بھی کعبے کی طرف پھر گئے، مگر قباء جو ہے دوسری طرف واقعہ ہے، واللہ عالم۔ اب اس پر مشرکین اور منافقین جو تھے اہل کتاب، انہوں نے بہت زیادہ شور مچایا کہ مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس نے روک دیا، اس طرح انہوں نے بہت زیادہ شور مچایا۔ اب دیکھیں تبدیلی قبلہ کی کچھ حکمتیں بھی تھیں جو کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ
قبلہ بدلنے میں 100 حکمتیں ہیں کہ پچھلی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب نبی القبلتین ہے، یعنی 2 قبلوں والے پیغمبر۔ گزشتہ پیغمبروں نے بھی خبر دی تھی کہ نبی آخر الزماں نبی الحرمین اور امام القبلتین ہوں گے، یعنی ان کی ایک حرم یعنی مکہ میں تو پیدائش ہوگی اور دوسرے حرم یعنی مدینہ طیبہ میں رہائش اور وصال ہوگا، اور ان کی ابتدا ایک قبلہ یعنی بیت المقدس پر ہوگی اور انتہا دوسرا قبلہ یعنی کعبہ شریف پر ہوگی۔ یہ تبدیلی آپ کے نبی آخر الزماں ہونے کی بھی علامت ہے۔ پھر دوسری حکمت یہ ہے کہ بعض پیغمبروں نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی اور بعض نے کعبہ کی طرف، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سارے انبیاء کرام کے کمالات ہیں، لہٰذا یہ ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دونوں طرف نماز پڑھیں۔ اور تیسری حکمت جو بیان کی وہ یہ کہ قبلے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبلہ کی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ دونوں قبلوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں سے عزت دی جائے، اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ میں بھی امام بنایا گیا اور معراج کی رات بیت المقدس میں بھی امام بنایا گیا۔ پھر چوتھی حکمت یہ کہ یہود اور عیسائی مشرق یا مغرب پر اڑ گئے۔ اس تبدیلی سے پتہ لگا کہ مسلمان کسی سمت کے پجاری نہیں ہیں بلکہ وہ اپنے رب کے عابد ہیں اور اپنے رب کے حکم پر جھک جاتے ہیں۔ ان کا رب انہیں جو حکم دیتا ہے اپنا سر تسلیم خم کر لیتے ہیں۔ اور پانچویں حکمت جو بیان کی کہ تبدیلی قبلہ سے عزت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار ہے کہ انہی کی خواہش سے قبلہ بنایا گیا۔ یہ والا جو کعبۃ اللہ ہے اس کو قبلہ